پاکستان ٹیم اس وقت انڈیا میں ورلڈ کپ کے لیے موجود ہے اور آج اس کا بنگلہ دیش کے اگینسٹ 7واں میچ ہے جو کہ جیتنا بہت ضروری ہے کیونکہ پاکستان کے چانسز ابھی بھی ورلڈ کپ میں بنے ہوئے ہیں. اپنے اگر سارے میچز پاکستان جو باقی آج کے اور 2 اگلے میچز ہیں وہ جیت لیتی ہے تو پاکستان کے چانسز ابھی بھی سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کرنے کے لیے کچھ حد تک ہیں. لیکن اس سے پہلے پاکستان میں بہت کچھ چل رہا ہے, پاکستان کرکٹ بورڈ میں بہت کچھ چل رہا ہے, پاکستان کے ٹی وی میڈیا پہ بہت کچھ چل رہا ہے اور وہ چلنا تھا بابر اعظم کے اگینسٹ ایک ایجنڈا چلانا کہ کس طرح سے بابر اعظم کو نیچا دکھانا ہے, کس طرح سے بابر اعظم کو ڈاؤن کرنا ہے. اور اس سب کے بیچ میں ہوا یہ کہ جو لوگ بابر اعظم کو نیچا دکھانا چاہتے تھے یا پاکستان ٹیم کے اگینسٹ چل رہے تھے, پوری ٹیم کو نیچا دکھانا چاہتے تھے کیونکہ بابر اعظم کی سلیکٹڈ ٹیم تھی ایسا کہا جا رہا تھا, یا انضمام الحق کی سلیکٹڈ ٹیم تھی, تو ان کے لیے بہت ساری بری خبریں اچانک سے آ گئیں کیونکہ جب سے انضمام الحق نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا کہ میں ایز اے چیف سلیکٹر جو ہے نا کام نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میرے اگینسٹ انکوائری چل رہی ہے. جب تک انکوائری ہے آپ فری اینڈ فیئر چلائیں انکوائری, اگر میں قصوروار ٹھہرا تو اپنی سزا, نہیں ٹھہرا تب میں آپ کے لیے حاضر رہوں گا. اپنی خدمات آپ جیسے بھی لینا چاہیں یا جس طرح سے بھی میرے سے کام لینا چاہیں گے تو میں حاضر رہوں گا. ایسا آ کے انہوں نے سما ٹی وی پہ ایک انٹرویو میں بتا دیا. اس کے ساتھ ساتھ شعیب جٹ جنہوں نے چیئرمین ذکا اشرف سے وہ انٹرویو لیا تھا, چلتے ورلڈ کپ میں ایسا پہلی مرتبہ ہوا کہ کسی چیئرمین نے پاکستان کی طرف سے یا کسی بھی بورڈ کے چیئرمین نے چلتے ورلڈ کپ میں یا کسی ٹورنامنٹ میں انٹرویو کسی ٹی وی چینل کو دیا ہو, کیونکہ ایک ایجنڈا چلانا تھا اور وہ ایجنڈا بورڈ کا ہی تھا. اور ایسا میں نہیں کہہ رہا, ایسا بہت سارے جرنلسٹ جو ہمارے بڑے بڑے ہیں اور بڑے بڑے ایکس کرکٹرز ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ ساری خبریں, یہ ساری چیٹس, جو بھی کچھ ہو رہا ہے بابر اعظم کے اگینسٹ یا پوری ٹیم کے اگینسٹ, یہ سارا ایک پری پلانڈ تھا اور بورڈ خود کروا رہا ہے. بورڈ اپنی ساکھ بچانے کے لیے, اپنی مرضی کے فیصلے کرنے کے لیے, اپنی مرضی کے کھلاڑی لانے کے لیے ٹیم کے اندر یہ سارا کام کروا رہا تھا. پاکستان کرکٹ بورڈ یا آپ کہہ لیں کہ چیئرمین ذکا اشرف صاحب اپنے جو کام تھا یا اپنا جو ایسا سمجھے ٹارگٹ تھا اس میں بالکل اچھے طریقے سے کامیاب ہو رہے تھے شعیب جٹ کے ذریعے, ایئر وائی نیوز کے ذریعے. لیکن ان سے جو ایک بھنڈ ہوا وہ یہ تھا کہ انہوں نے بابر اعظم کی پرسنل چیٹ جو ہے وہ لائیو شو میں چلوا دی اور اس کے بعد ٹویٹر پہ جو تمام لوگوں نے ان کے ساتھ کی وہ ہم سب نے دیکھا کہ شیم آن یو ذکا اشرف کا ٹویٹر پہ ٹرینڈ چلا, گو ہوم ذکا کا ٹویٹر پہ ٹرینڈ چلا, اور شعیب جٹ کے ساتھ جو ہوئی شاہد افریدی نے آ کے کہا کہ گھٹیا حرکت کی ہے, چاہے چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ ہیں یا شعیب جٹ ہیں, ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا تھا. اظہر علی نے وہیں پہ سٹینڈ لے کے ان کو کہا کہ آپ لوگوں کو یہ زیب نہیں دیتا تھا کہ بابر کی اجازت کے بغیر ان کی چیٹ آپ لوگ چلواتے. اور راشد لطیف جنہوں نے یہ نیوز بریک کی تھی کہ بابر اعظم کالز کر رہے ہیں اور ذکا اشرف صاحب ان کی کالز اور میسیجز کا جواب نہیں دے رہے, جس کے ری ایکشن میں ذکا اشرف نے یہ بھوندی حرکت کروائی شعیب جٹ کے ذریعے کہ بابر اعظم کی چیٹ چلوا دو, دکھا دو. ٹھیک ہے نہیں پرفارمنس دے رہے, ہم نے تو کہا تھا کہ ایز اے کیپٹن اگر نہیں کھیل رہے آپ ورلڈ کپ کے بعد ان سے کیپٹنسی بھی لے لیں, آپ کو جو اچھا بڑا مہان کپتان مل رہا ہے آپ اس کو لے آئیں, ان کو بھی دیکھ لیں گے. جو پاکستان کے کرکٹ کا تو بیڑا غرق آپ نے پہلے ہی کیا ہوا ہے. بہرحال انہوں نے ان کے اوپر یہ ایلیگیشن لگایا گیا کہ راشد لطیف صاحب نے جھوٹ بولا, تو انہوں نے آ کے رات دوبارہ یہ کہا کہ میرے پاس ثبوت موجود ہیں اور مجھے آپ جس وقت جہاں پہ کہیں گے میں ثبوت بھی دے سکتا ہوں اور اپنی بات پہ 100% قائم ہوں. اور بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ راشد لطیف جو ہیں وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں, کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے. ان کے جو پرسنل جو لوگ ان کو جانتے ہیں جیسے شاہد افریدی, معین خان, مشتاق احمد, بڑے بڑے کرکٹر جو ان کے ساتھ کھیلے ہیں, میں ان کی بات کر رہا ہوں. اور یہ ان کے انٹرویوز کے ڈفرینٹ پارٹس آپ سنیں, یہ انہوں نے خود کہا ہے کہ جو راشد لطیف ہیں وہ جھوٹ نہیں بول سکتے, باقی کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. بہرحال راشد لطیف صاحب نے رات ایک اور پیشین گوئی کی ہے اور انہوں نے کہا یہ بھی, اور کل رات راشد لطیف نے یہ بھی کہا کہ یہ جو سارا کچھ بابر اعظم کے اگینسٹ یا پاکستان کی ٹیم کے اگینسٹ ہو رہا ہے کہ یہ اچھا کیپٹن نہیں ہے, اس کو کیپٹنسی سے ہٹاؤ, اس کی چیٹ لیک کرو, اس کا یہ کرو, اس کو وہ کرو, یہ سارا کچھ کوئی پرفارمنس ورلڈ کپ میں یا پرفارمنس بری ہو رہی ہے, پاکستان ٹیم سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی شاید نہیں کر رہی, اس وجہ سے نہیں ہے یہ سارا کچھ. یہ پاکستان کی 24 کروڑ عوام کو اور سب کو دھوکہ دینے کے لیے یہ ایسا کہا گیا ہے کہ ایک بہانہ ڈھونڈا گیا ہے کہ بابر اعظم سے یہ نہیں ہو رہا, بابر اعظم سے وہ نہیں ہو رہا, تاکہ ایک بہانہ کر کے ان کو ہٹایا جائے. اصل وجہ یہ ہے کہ بابر اعظم کی جو فرنچائز تھی, انہوں نے فرنچائز کے کہنے پہ ایک بیٹنگ کمپنی کا لوگو جو تھا اپنی کٹس پہ لگانے کی اجازت نہیں دی تھی, اور پاکستانی ٹیم کے کٹ کے اوپر بھی بیٹنگ کمپنی کا جو لوگو تھا یا جو ایڈ سمجھیں کہ وہ لگانے سے انکار کیا تھا, جس کی وجہ سے کافی سارا ان کو لاس ہوا ہے. اور بابر اعظم نے یہ کہا تھا کہ جوئے کی کمپنی کے علاوہ آپ کچھ بھی کہیں, ہم اپنی جرسی پہ یا اپنے بیٹس پہ, اپنے ہیلمٹس پہ, کہیں پہ بھی آپ کہہ لیں کہ ہم وہ ایڈ یا جو سٹکر ہیں وہ لگانے کے لیے تیار ہیں, لیکن اپنی کٹ پہ کسی بیٹنگ کمپنی کی, کیونکہ وہ جوا ہوتا ہے
تو یہ ہمیں ہمارا جو ہے نا ایسے سمجھیں کہ ایمان اجازت نہیں دیتا. ہماری ساکھ ایسی ہے کہ ہم ایسا کام نہیں کر سکتے کہ بیٹنگ کمپنی کا اشتہار لگائیں، جس کی وجہ سے یہ سارا ڈرامہ کیا گیا. کوئی پرفارمنس کا چکر نہیں تھا. پاکستانی عوام کو اتنا بڑا دھوکہ دیا گیا. ایک سٹار اتنے عرصے کے بعد ملا تھا ہمیں بیٹنگ کے اندر. بالرز تو ہمارے پاس وسیم اکرم، وقار یونس، بہت بڑے بڑے، شعیب اختر ہو گئے ہمارے پاس، عمر گل آئے ہمارے پاس، ابھی بھی شاہین افریدی بڑے اچھے بالر ہیں. محمد عامر ہمیں ملے تھے، محمد آصف ملے تھے. بالنگ میں تو ملتے رہتے ہیں. کافی عرصے کے بعد ایک بیٹسمین پاکستان کو اچھا ملا تھا جو سٹار تھا، جس کو دنیا سٹار مانتی ہے، لیکن ہم اس کے ساتھ. تو میں جسٹ یہی کہوں گا کہ پیسے کے لیے یا اگر ایک ایڈ کے لیے کسی بیٹنگ کمپنی کے انکار سے اگر بابر اعظم کے ساتھ ایسا کیا گیا تو ایز اے نیشن ہم شرمندہ ہیں اور ہمیں شرم کرنی چاہیے اور سوری فیل کرنا چاہیے بابر اعظم کے لیے، خود اپنے لیے کہ کس طرح کے لوگ ہیں ہم اور کس طرف اپنی کرکٹ کو یا اپنے آپ کو لے کے جا رہے ہیں.